بحر اوقیانوس میں لاپتہ سیاحتی آبدوز کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرکاری ایجنسیاں اور دیگر ادارے ڈیپ واٹر سرچ آپریشن میں مصروف ہیں، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لاپتہ سیاحوں کی مشکلات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بدقسمت آبدوز میں اب ایک دن سے بھی کم کی آکسیجن رہ گئی ہے، جو جمعرات دوپہر تک ختم ہو جائے گی۔ ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے دوران لاپتہ آبدوز ٹائٹن کی تلاش کا دائرہ گہرے پانیوں تک وسیع کر دیا گیا ہے۔ اس دوران کینیڈا کے طیارے کو سمندر بورڈ ٹائٹینک کے مقام سے 30 منٹ بعد کچھ سگنلز اور بینگنگ ساؤنڈز موصول ہو رہی ہیں، جبکہ اس مقام تک پہنچنے والے غوطہ خوروں نے بھی سرچ آپریشن میں کامیابی کی امید ظاہر کی ہے۔ اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن کی سیاحتی آبدوز مقامی وقت کے مطابق اتوار کی صبح 4 بجے زیر سمندر ایڈونچر پر روانہ ہوئی، مگر پونے 2 گھنٹے بعد ہی اس کا رابطہ متعلقہ بیس سے منقطع ہو گیا تھا۔ اس آبدوز میں یہ خامی ہے کہ یہ خود اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکتی اور سطح سمندر پر موجود جہاز سے ملنے والے میسیجز پر انحصار کرتی ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ٹائٹن ممکنہ طور پر 12,500 فٹ گہرائی میں موجود ٹائٹینک کے ملبے میں پھنس گئی ہے، مگر ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کوسٹ گارڈ اسے نکالنے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے یا نہیں۔ دوسری جانب کچھ دیگر ماہرین نے ان خدشات کا اظہار بھی کیا ہے کہ سیاحتی آبدوز دباؤ کا شکار ہو کر اب تک پھٹ چکی ہوگی۔ یاد رہے کہ لاپتہ آبدوز میں ایک پائلٹ اور 2 پاکستانیوں سمیت 4 مسافر سوار ہیں، جن میں برطانوی ارب پتی ہمیش بارڈنگ، پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد، ان کا بیٹا سلیمان داؤد اور آبدوز کمپنی اوشن گیٹ کا چیف ایگزیکٹو اسٹاکٹن رش شامل ہیں۔ بحر اوقیانوس میں لاپتہ سیاحتی آبدوز سے متعلق حیرت انگیز معلومات سامنے آ گئیں۔ ٹائٹینک کی زیر سمندر باقیات دکھانے کے دوران لاپتہ ہونے والی آبدوز ٹائٹن کے جس میں ٹورسٹ کمپنی اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن کے اپنے چیف ایگزیکٹو اسٹاکٹن رش بھی سوار تھے، گزشتہ 3 سال سے تجرباتی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ سیاحتی آبدوز سنگل بٹن فنکشن پر کام کرتی ہے اور اس نے 1912 میں ڈوبنے والے ٹائٹینک کا زیر سمندر ملبہ دکھانے کے لیے اپنا پہلا سفر 2021 میں کیا تھا۔ سیاحتی آبدوز سمندر میں 13,000 فٹ تک کی گہرائی میں جا سکتی ہے اور اس میں عملے سمیت 5 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ اوشن گیٹ کمپنی کے مطابق حالیہ ٹور سے پہلے ٹائٹن 2021 اور 2022 میں کامیاب زیر آب ٹورز کر چکی تھی۔ گزشتہ برس اس میں سفر کے خواہش مند امریکی رپورٹر سے پہلے ایڈونچر کی ساری ذمہ داری خود پر لینے اور کمپنی کو بریالذمہ قرار دینے کے لیے ایک ڈاکومنٹ پر دستخط کرائے گئے، پھر کہیں جا کر انہیں ٹورسٹ آبدوز میں جانے کی اجازت ملی۔ تاہم خوش قسمتی سے وہ سفر کامیاب رہا تھا۔ 22 فٹ لمبی آبدوز کا سائز کسی منی وین کے برابر ہے۔ سمندر کا نظارہ کرنے اور ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے اس کی ایک طرف صرف ایک پورٹ ہول ہے، جبکہ اس کو چلانے کے لیے صرف ایک بٹن استعمال ہوتا ہے، جو دبانے پر سرخ سے سبز ہو جاتا ہے۔ حالیہ سفر میں لاپتہ ہونے والے کمپنی کے سی ای او کہا کرتے تھے کہ ٹائٹن ایک ایلیویٹر کی طرح ہے، جس کو چلانے کے لیے زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں، وہ اس آبدوز کو ایک ویڈیو گیم کنٹرولر کی طرح چلاتے ہیں۔ اوشن گیٹ ایکسپیڈیشن کمپنی 2017 سے زیر سمندر سیاحتی ٹورز کے لیے کوششیں کر رہی تھی، تاہم پہلی بار 2021 میں ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ بحر اوقیانوس میں کم و بیش 12,500 فٹ گہرائی تک کے اس سفر میں مجموعی طور پر 10 دن لگتے ہیں، جبکہ اس کے لیے ہر سیاح سے $2.5 لاکھ وصول کیے جاتے ہیں، حالانکہ ابھی تک ٹائٹن کو کسی ریگولیٹری ادارے سے منظوری نہیں ملی۔ عام طور پر 5 رکنی ایڈونچر میں $2.5 لاکھ بھرنے والے 3 سیاح اور عملے کے 2 ارکان موجود ہوتے ہیں، جبکہ اتوار کو سیاحتی آبدوز لاپتہ ہونے سے پہلے تک اس سال ایسے 18 ایڈونچر شیڈول تھے۔ ٹائٹن آبدوز ہے کیا اور یہ کیا کر سکتی ہے؟ ٹائٹن سب میرین کے حوالے سے مکمل تفصیلات۔ بنیادی طور پر یہ آبدوز نہیں بلکہ اس جیسی سبمرسیبل کشتی ہے جو زیر آب سفر کر سکتی ہے۔ اس میں ایک پائلٹ اور 4 دیگر افراد سفر کر سکتے ہیں، جو عموماً ماہرین ہوتے ہیں یا ایسے سیاح جو اس مہنگے سفر کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔
इसे टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 6-7 मीटर है, जबकि वजन 10,432 किलोग्राम है। इसे तैयार करने वाली कंपनी ओशियन गेट के मुताबिक ये समंदर की 4,000 मीटर गहराई में जाने की सलाहियत रखती है। ख्याल रहे कि टाइटैनिक का मलबा 3,800 मीटर गहराई में मौजूद है। समंदर की गहराई में जाने के लिए ये 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स इस्तेमाल करती है, जबकि समुद्री माहौल की खोज के लिए कैमरों, रोशनियों और स्कैनर से लैस है। टाइटन के अंदर किसी मिनी वैन जितना बड़ा कैबिन है, जिसमें लोग मौजूद होते हैं। कंपनी का कहना है कि टाइटन से समंदर का व्यू पोर्ट, जिससे समंदर को देखा जा सकता है, इस तरह की किसी भी सबमर्सिबल में सबसे बड़ा है। इसे प्ले स्टेशन जैसे एक कंट्रोलर से ऑपरेट किया जाता है। ज़ेरे आब जाने के बाद बाहरी दुनिया से राबते के लिए ये एलोन मस्क की कंपनी स्टार लिंक की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। चंद दिन कबल कंपनी ने एक ट्वीट में कहा था कि समंदर की गहराई में मोबाइल टावर्स मौजूद नहीं, तो हम राबतों के लिए स्टार लिंक पर इन्हिसार करते हैं। टाइटन में 96 घंटों की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद होती है। ओशियन गेट के ओहदेदार डेविड कॉनकैनन के मुताबिक टाइटन में ऑक्सीजन सप्लाई जुमेरात की सुबह तक मौजूद रहेगी, ताहम सांस लेने की रफ्तार से ये वक्त कम हो सकता है। इसी तरह एक टॉयलेट जैसा खला मौजूद है। पानी में गोता लगाने पर टाइटन को बहरी जहाज पोलर प्रिंस से नेविगेशन की हिदायत टेक्स्ट मैसेजेस में मिलती हैं। इस जहाज का अमला टाइटन की लोकेशन को मॉनिटर भी कर रहा होता है। इसी जहाज से टाइटन का राबिता गोता लगाने के बाद मुनक़ता हुआ था, जिसके बाद से इसको तलाश किया जा रहा है। टाइटैनिक खा गई या समंदर निगल गया। बहरे ओकियानूस में लापता होने वाली सयाहती आबदोज ताहाल लापता। 2 पाकिस्तानियों समेत किसी भी सयाह को रेस्क्यू न किया जा सका। टाइटैनिक की ज़ेरे समंदर बाकियात की सयाहत के लिए जाने वाली आबदोज का उसके मलबे पर पहुंचकर भेजा गया सिग्नल आखिरी साबित हुआ, जिसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। आबदोज में उसका कप्तान, अरबपति बरतानवी बिजनेसमैन हमीश हार्डिंग और 2 पाकिस्तानियों समेत 4 सयाह सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबदोज का मुतालिका बेस के साथ आखिरी राब्ता GMT के मुताबिक इतवार सपहर 3 बजे हुआ था। उस वक्त ये आबदोज टाइटैनिक के मलबे के ऐन ऊपर थी। खतरनाक समंदरी सफर का एहतमाम करने वाली कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन के मुताबिक आबदोज से राब्ता मुनक़ता होने के बाद रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पे आबदोज की तलाश के लिए रवाना कर दिया गया था। ताहम अमेरिका और कनाडा की सरकारी एजेंसियों और दीगर मुतालिका इदारों की सर्च ऑपरेशन में मुआवनत के बावजूद ताहाल आबदोज का सुराग लगाने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, जबकि इसमें ऑक्सीजन का सिर्फ 96 घंटे का जखीरा मौजूद है, जो जुमेरात तक खत्म हो जाएगा। लापता आबदोज में सवार पाकिस्तानी बाप बेटे का ताल्लुक दाऊद फैमिली से है। खानदानी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ओशन गेट कंपनी की इस आबदोज में शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे। शहजादा दाऊद कैलिफोर्निया में SETI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी और दाऊद हरकुलिस कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। याद रहे कि 1912 में समंदर बर्द होने वाले टाइटैनिक का मलबा बहरे ओकियानूस में 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है, जो न्यू फाउंडलैंड और कनाडा के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है।